اب سنے کہ برزخ کیا؟ برزخ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے ہے کیا چیز یہ برزخ؟ مرنے والا جاتا کہاں ہے؟ امام نے کہا برزخ میں جاتا۔ تو کیا ہے برزخ؟ کہاں ہے؟ امام نے کہا یہیں پر، اسی دنیا، اسی پلانٹ کے۔ تو کہا مولا یہیں؟ ہم کو تو نظر نہیں آتے، نہ ہمارا باپ نظر آتا، نہ ماں نظر آتی، نہ بھائی نظر آتا۔ کہا امام نے کہا جتنے مرے نبی آدم سے لے کے آج تک ملین بلین ٹریلین لوگ ہوں گے، کہا مولا یہ سب کہاں ہے؟ تو امام نے کہا برزخ میں۔ کہا برزخ ہے کہاں؟ تو کہا اسی دنیا میں۔ تو کہا مولا ہم کو تو پتہ ہی نہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ امام نے کہا تم کیا سمجھ رہے؟ تمہاری جو آنکھ نیکڈ آئی سے جو تم دیکھ رہے وہی ہے دنیا، بس وہی دنیا ہے۔ تو امام راوی نے کہا مولا پھر کیا ہے؟ آپ تھوڑا اس کو سمجھائیں، کوئی مثال دیں۔ اب امام علی نے مثال دی، مثال سے سمجھایا کہ برزخ کیا ہے۔ امام علی کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، 9 منتھس کی پریگننسی ہوتی، 9 منتھس کی پریگننسی میں بچہ ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں سے گھومتا ہے، شکم میں گھومتا ہے، زندہ ہے، سن رہا ہے، بولتا نہیں لیکن سنتا تو ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور سنتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب شکم میں مادر میں بچہ رہے نا تو تھوڑی احتیاط سے رزق کھاؤ۔ شکم میں مادر میں اگر یہ پریگننسی کے حصے میں ہے تو ذرا احتیاط کی چیزیں کو سنو، وہ سنو جس کو اسلام نے بتایا، وہ چیزیں مت سنو جو اسلام نے منع کیا۔ دیکھیے بہت دن کے بعد آیا، آتے آتے میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتا۔ تو امام سے پوچھا کہ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ جب شکم میں مادر میں بچہ رہتا ہے 9 منتھس کی پریگننسی، اس بچے کو اگر پوچھے بالکل ڈیلیوری سے پہلے، اگر اس بچے کو پوچھے برزخ کیا، وہ بتا رہے امام، اس بچے سے پوچھے کہ تیری پوری کائنات کون سی، تو مادر شکم میں مادر کو بتائے گا میری پوری کائنات یہی، اس لیے کہ میں اسی کے اندر گھوم رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ امام نے کہا اگر اس بچے سے پوچھے کہ تیری پوری کائنات کیا تو اپنے مادر کا شکم بتائے گا، شکم میں مادر کو بتائے گا، لیکن اس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ جب دنیا میں آئے گا تو اتنی بڑی دنیا ہے۔ تو کہا ایگزیکٹلی یہی چیز ہے تمہارے ساتھ، تم یہ سمجھ رہے یہی پوری دنیا ہے، لیکن ایک دفعہ روح نکلی تو تم کو پتا چلے گا کہ اللہ کی کائنات کتنی بڑی۔ آپ سمجھ رہے کہ ہماری نگاہ میں اتنی سی ہے، ہم سمجھ رہے یہی، ہر آدمی برزخ میں پہنچ رہا، اور پہنچتا کیسے؟ دیکھیے برزخ میں پہنچنے کا ایک راستہ ہے، وہ ہے موت۔ اب برزخ کو ڈیوائڈ کیا گیا 2 حصوں، ایک نیکی جو کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں ان کی جگہ ہے، ایک جو گناہ کرتے ہیں ان کی جگہ۔ اچھا جو گناہ کرتے ہیں، جو کافر اور مشرکین ہیں وہ بھی وہیں رہتے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ بھی وہیں رہتے۔ عجیب لگ رہا آپ کو؟ کافر اور مشرک جا رہیں گے، ایک مومن بھی جا کے وہیں رہے گا۔ سو کالڈ مومن، وہ مومن جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا لیکن ہے نہیں، وہ مومن جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا لیکن سیرت علی پہ نہیں چلتا، اپنی مرضی سے چلتا، وہ اس کی بات کر رہا میں۔ ایک مومن وہ کہ جو سیرت معصومین پہ چلتا، اس کے لیے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ساری نعمتیں، ایسی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں کہ جو جنت میں جو ملنے والی وہ ساری نعمتیں وہیں ملے گی، اس کو اسی جگہ پہ ملے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 1 یا 2 واقعات آئیں گے، میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالت ہوتی ہے نیچے اگر نعمتیں جب مل جاتی اس کو، تو کتنے آرام کے ساتھ، کتنے سکون کے ساتھ وہ وہاں رہتا ہے۔ اگر مومن ہے اس کے ساری چیزیں معاف ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے ہمارے سے تو پھر وہ اس جگہ پہ رہے گا کہ جہاں پہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور وہ ایسا حصہ ہے دوستو کہ اگر اس حصے کو دیکھے، اس حصے کو پڑھے، اس حصے کے بارے میں سوچے تو راتوں کی نیند اڑ جائے۔ میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہا۔ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا؟ لحد سے، آپ کی گریو سے۔ ہیوسٹن میں لٹایا کسی کو لے کے جا کے، لٹا کے ہم کتنی آرام سے غفلت کے ساتھ بند کرتے اور واپس آ جاتے۔ آج تک مجھے کوئی بیٹا ایسا نہیں ملا جو واپس آ کر یہ سوچے کہ یہ بولے یار میں نے باپ کو کہاں لٹایا۔ امام علی نہج البلاغہ میں بولتے، میں نہیں بول رہا، نہج البلاغہ میں میرا مولا بول رہا کہ اس لمحے سے ڈرو، اپنے شکم کو، زمین، اپنے پیٹ کو، اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بنو۔ مولا بول رہے، نہج البلاغہ میں بول رہے۔ اس کے بعد امام عجیب جملہ بولتے، امام بولتے کہ اس وقت سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا، تمہاری برزخ شروع ہوگی، تم پکارتے رہو گے نیچے سے وہ واپس اوپر آ جائے گا۔ اور ایگزیکٹلی وہی ہوتا، بیٹا لٹاتا، اپنے آپ کو پلٹتا، اوپر آ جاتا۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ دوستو کہ وہ جگہ برزخ کی کتنی امپورٹنٹ اور کتنی تکلیف دہ اور کتنی بڑی۔
آپ نے ہزاروں لوگوں کی میت میں فیونرل میں آپ شریک ہوئے. اللہ مومنین کو سلامت رکھے. آپ سے مجھے اس سے انداز لگے کہ آپ خود یہاں ہیوسٹن میں اللہ جتنے یہاں دفن ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، مولا ان پہ رحم کرے. لحد میں جب لٹاتے نیچے، آپ نے بھی یہ ہزاروں مرتبہ دیکھا ہو، یہاں پہ بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے ایک دو دفعہ. لٹایا نیچے، لٹانے کے بعد اس کو ایسا باڈی کو ایسا پلٹا دیتے، عورت کی ہو مرد کی ایسا پلٹا ٹورڈز قبلہ، چہرے کو ٹورڈز قبلہ کرتے، بالکل بڑے آرام کے ساتھ کرتے، اتنے آرام کے ساتھ کہ سوچنے میں نہیں کہ کیا کر رہا ہوں میں. زمین پہ آرام سے باپ کو بیٹا ایسا پلٹا کے قبلے کی طرف گیا، دیوار بالکل یہاں آ جاتی، بالکل چہرے کے ساتھ اتنی نزدیک، اور چھت اتنی نزدیک آ جاتی، آرام سے پلٹ کے ایک بیٹا نیچے ہوتا، وہ بھی وہ بیٹا اترتا جس کو آپ نے دین سکھایا. اگر کوئی اسلام بتایا نہیں تو وہ تو اوپر ہی کھڑے رہے گا، بولے گا آپ جاؤ نیچے. یہاں تو وہی سا بیٹا نیچے اترا، اوپر سے مولانا کیا پڑھتے تلقین میں؟ بہت آرام سے اسماعیل فارم سے شروع کر نام لے. تلقین کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ تلقین کیا ہے؟ آپ جا کے گھر میں پڑھیں تلقین، روز پڑھنا چاہیے. تب دعائے عدیلہ جو ہے اس میں تھوڑے سے تلقین کے حصے ہیں. دعائے عدیلہ موسٹ ریکمنڈڈ دعا ہے آج کی ہماری، اس لیے کہ مولا علی کا ایک عجیب جملہ ابھی ایک روایت پڑھ رہا تھا. امام علی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو، پلیز غور سے سنیں، تم یہ سمجھتے ہو تم مومن ہو اور تمہارا ایمان بڑا پختہ ہے، بڑا مضبوط اسٹرانگ ایمان ہے، تمہارا بہت اسٹرانگ ایمان ہے کہ پورا ہیوسٹن بول رہا ہے یہ بڑا ایمان والا، یہ بڑا مومن ہے، پورا ہیوسٹن بول رہا. امام نے کہا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک وہ ایسی رہے گا. امام کہہ رہا میں نہیں بول رہا، امام بول رہے کہ تم کو کوئی یقین نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پوری زندگی 60 70 80 ایئرس کی اگر تم ایمان کے ساتھ ہو تو تمہارا آخری لمحہ بھی ایمان کے ساتھ. کوئی گارنٹی نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان رخصت ہو جائے گا. اور آخری زمانے کے علامات میں سے ایک علامت ہے سائنس آف ری اپیئرنس آف امام. علامہ طالب جوہری کی بڑی مشہور کتاب ہے، پورے اس میں علامات لکھی انہوں نے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ آخری زمانے میں جو سب سے بڑا حملہ ہو رہا، ہم پوری زندگی نماز پڑھے، شب نماز پڑھے، زیارت پڑھے، زیارتوں پہ جا رہے، پوری عبادتیں کر رہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک تم اسی ایمان پہ رہو. شیطان پورے زور کے ساتھ آ جاتا. اب مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، جیسے ہم ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ کربلا محلہ جا رہے، میں اپنی بات کر رہا، میں عرب کی بات نہیں کر رہا. خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھو، پلیز غلط نہیں مت سمجھو. ہم زیارت مولا حسین کو جاتے، مولا علی کی زیارت کرتے، جیسے جاتے ویسی واپس آ گئے تو مقصد زیارت کیا ہوا؟ جیسا میں ہیوسٹن سے گیا اور ویسی 14 دن کے بعد حسین سے مل کے واپس آیا، اگر میری لائف میں 0.1% بھی چینج نہیں آیا تو مقصد زیارت کیا ہے؟ کیا چھوڑا کیا حسین کے لیے؟ میں جانتا نا تو میں ہر سال جاتا، ماشاءاللہ جاتے بہت اچھے، 12 دن کچھ نہیں کرے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، عورت کے سر پہ حجاب بھی. واپس نجف ایئرپورٹ آئے، آنے سے پہلے کلین شیو، آنے سے پہلے حجاب اتر گیا، پھر وہ نارمل ڈریس میں آ گئے. یہ زیارت ہے؟ مطلب ہم سمجھ رہے کیا کوئی ٹورسٹ پلیس پہ جا رہے ہیں ہم؟ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. مولا حسین سے ملنے گئے، مولا علی سے ملنے گئے، ان کے ساتھ رہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ جو زیارت پہ جاتا، جو عمرے پہ جاتا، جو حج پہ جاتا، مولا علی کو جا کے نجف میں سلام کرتے، کیا آپ مولا آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ مولا آپ کو دیکھتے، آپ کو ویلکم کرتے، میرا ظاہر میرے پاس ہے. 10 دن 12 دن امام نے آپ کو بہترین طریقے سے رکھا. جیسی وہاں سے نکلے پھر ویسی واپس. میں یہ جملہ ہمیشہ اپنے گروپ کو بولتا بامبے والوں کہ جیسے بامبے سے چلے تھے ویسی بامبے میں نہیں جانا، کچھ تو چینج آنا. اور اگر میں یہ سمجھتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے چینج کی، جب میں بہت پرفیکٹ ہوں، میں بالکل صحیح ہوں مومن، تو سب سے بڑی غفلت ہے. ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا، جس دن وہ ریٹائرڈ ہوگا نا تو جب بول سکتا مومن کی اب ضرورت نہیں ہے، میں بہت بڑا مومن. وہ تو یہاں وہاں جاتا بھی نہیں، وہ تو ہمارے پاس ہی آتا نا. تو یہ کیسی فکر ہے؟ یہ فکر مومنین کی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے. عورت جیسی جا رہی ویسی واپس آ رہی، جیسا ہم گئے تھے ویسی واپس آ گئے. تو مقصد زیارت کیا ہوا؟ جو زیارت کا ثواب تھا، جو زیارت کا تم کو ملنے والا تھا، کچھ نہیں. حسین کے پاس جا کے ویسی واپس آ گئے، پھر آ کے پھر ویسی بیک ٹو نارمل، پھر ویسی زندگی.
بلکہ یہ عالم ہونا کہ جب تم واپس آؤ 14 دن کے بعد زیارات کرتے تو دوسرے جو تمہارے شہر کے لوگ ہیں وہ پوچھے یار تم میں کتنا چینج آیا، تو تم بولو میں حسین سے مل کے آیا، بولو میں علی سے مل کے آ رہا۔ سلمان جب پہلے دن سلمان آئے تھے وہ ایمان کے 10 درجے پہ نہیں تھے، ہر دن عورت کے لیے بھی ہے، فضا آئی تو فضا نہیں تھی ویسی، 3-4 سال میں اس منزل پہ پہنچی، اس مقام پہ پہنچی کہ جہاں جا کے فضا نے کہا کہ اب مجھے جنت کی آرزو نہیں ہے، میں رہتی جنت کے اندر، یہ میں بول رہا ہوں۔ ہم بھی 14 دن مولانا حسین کے بعد جا رہے، ہر سال جا رہے زیارت کو، جیسے تھے ویسی آ گئے۔ میں تو بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی وہی حرکت، پھر کیا فائدہ یار؟ کوئی پریکٹس ہے؟ عبادت پریکٹس کی نہیں ہوتی، معرفت کی عبادت ہے، عادت کی عبادت نہیں ہے۔ تو یہ چینج آنا لائف میں جب تک چینج نہیں آئے گا نا، اس لیے کہ ہم کو اندازہ نہیں کہ ہم برزخ میں ہم کو جانا ہے۔ کوئی آپ انصاف سے بولو، کب ایک لمحے میں بھی کبھی فکر ہوتی، کبھی ہم یہ سوچتے کہ یار برزخ میں مجھے جانا ہے؟ جاننا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، جبکہ وہ سب سے زیادہ سخت ترین جگہ۔ تو اب تلقین آپ نے شروع کی، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی تلقین۔ تلقین میں کیا ہے؟ آدھی سے زیادہ تو رٹی ہوئی ہے ہم کو، جب پڑھایا جائے گا تو جب بولیں گے ہاں جانتے ہیں۔ تلقین میں کیا ہوتا؟ ہلاتے، شانے کو ہلائے اور کیا کہتے؟ نام لے کے فلاں ابن فلاں سنو، اللہ ایک ہے، سمپل، اللہ ایک ہے، اسلام تمہارا دین ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے، اور رسول کا نام، 12 اماموں کے نام، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، صراط حق ہے، سوال و منکر و نکیر، یہی ہے نا تلقین، اور کیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کوئی ایسا ہے یہاں پہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ ایک ہے؟ آج کس کو نہیں معلوم شیعہ کو کہ میرا پہلا امام کون ہے؟ کوئی ایسا شیعہ ہے کہ جس کو یہ پتہ نہیں کہ مولا علی پہلے امام ہے؟ 12 اماموں کے نام تو سب کو معلوم، رسول سب کو معلوم، کعبہ تو سب کو معلوم، قرآن سب کو معلوم، پڑھتے نہیں لیکن معلوم تو ہے، سب کو معلوم ہے قرآن مجید ہماری ہولی بک ہے۔ میں یہ پوچھ رہا کہ جب سب کچھ معلوم ہے تو آپ کیا بتا رہے نیچے؟ اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی دوست آپ کا آئے اور وہ دیکھے کہ میں ہماری شیعہ کمیونٹی میں، شیعہ قوم میں باڈی کو نیچے لٹا کے لہت کے اندر ہلا ہلا کے بولتے بھائی سنو اللہ ایک ہے، رسول کا نام، علی کا نام، یہ ہے، 2 دفعہ سناتے، تو وہ بولے گا نہیں کہ یار تم لوگ نیچے لٹا کے کیوں بول رہے، پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ وہ بولے گا تم لوگ کریزی ہو، دیوانے ہو، ڈیڈ باڈی کو بتا رہے، اور وہ سنتی ہے۔ امام علی بولتے ہیں اللہ کا رسول بولتا ہے کہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ بدر کا واقعہ ہے نا، بدر میں جب یہ کافر اور مشرکین کی نجس باڈیز کو کنویں میں ڈالا تھا رسول، ڈلوایا تھا رسول نے پہلی جنگ میں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، یہ سب جو گئے تھے نیچے، تو اللہ کا رسول قریب گئے، ماس گریو جو تھی، جا کے کہا آج پتا چل گیا جو میں کہتا تھا وہ حق ہے، میں جب تک بولتا تھا وہ حق ہے، اب تم کو پتا چل گیا۔ تو یہ مسلمانوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ سن رہے؟ کہا تم سے بہتر سن رہے، تم تو نہیں سن رہے تھے نا، تم سے بہتر سن رہے لوگ۔ مرنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ ممیت، اگر اس لیے کہ اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں، اگر معصوم نے حکم دیا ہے کہ تلقین پڑھو تو اب آپ یہ بولیے کہ سب کو معلوم ہے اللہ ایک ہے، پھر کیا بتا رہے نیچے، وہ بھی ڈیڈ باڈی کو۔ اچھا ایک عجیب بات یہاں پہ بولوں، اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی بالکل انڈیا کے ریموٹ ایریا کا جاہل، غور سے سنیں، جاہل ریموٹ ایریا کا، اس کے پاس کوئی دین نہیں پہنچا، کوئی مولوی نہیں پہنچا، ہے شیعہ، نام کا شیعہ ہے، غریب آدمی، جاہل آدمی، کچھ پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا، اس کو لٹا کے اگر آپ ہلا کے بولے بھائی سن لے اب سوال ہونے والا، اللہ ایک ہے، قرآن ہے، کتاب ہے، کعبہ ہے، مولا علی تیرے پہلے امام ہے، تو بات سمجھ میں بھی آتی، بیچارے کو کچھ معلوم نہیں تھا، آپ نے سنا دیا۔ آگائے خوئی مرے، علامہ ہلی مولا علی کے روزے کے قبر مبارک اتنے قریب، امام علی کے قریب، آگائے خوئی پوری دنیا جس کی تقلید کرتی تھی، آگائے خمینی پوری دنیا جس کی تقلید کرتی تھی، آگائے خوئی نجف اشرف میں
ان کی لحد ہے روزے کے اندر، مولا کے روزے کے اندر صحن میں ان کی لحد ہے. ان کو وہاں لٹا کے بولے سنو ابو القاسم الخوئی تمہارا پہلا امام علی ہے. اب سمجھو کہ جگہ کیا ہے. ہمارے پاس دو تلخین نہیں ہے کہ مرجع کی تلخین الگ، مخلد کی تلخین الگ، نو ایک ہی تلخین. اب امپورٹنٹ سمجھو کہ کیا جگہ ہے، کس جگہ سے آپ کو جانا ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے. پورے معصومین کا زیادہ سٹرس کس کے اوپر ہے؟ اس لائف کے. ہم نے اس لائف کو ہٹا کے یہ مولا کی زندگی کے ایک پہلو کو پیش کر کے اپنے آپ کو، اب میں آپ کو بولوں، باپ کو دفن کر کے، ماں کو دفن کر کے، بھائی بہن کو دفن کر کے ہم واپس آتے. ماں کو دفن کر کے یا باپ کو دفن کر کے بیٹا جب آتا کون سی نماز پڑھتا؟ آپ اتنی آسانی سے پڑھ رہے وحشت، آپ خود بول رہے وحشت، میں نہیں پڑھ. کتنی آسانی کے ساتھ ہم وحشت کی نماز پڑھتے. بیٹا اعلان کرا، واٹ از وحشت؟ وحشت کیا ہے؟ وحشت کیا ہے؟ ہم خود بول رہے. آپ سوچو یہ بات میں کیا بول رہا ہوں. ہم خود یہ اعلان کر رہے کہ میرا باپ وحشت میں ہے، میں وحشت کی نماز پڑھ. 2 رکعت نماز پڑھی باپ کی وحشت کی، آرام سے کھا کے بستر میں سو جاتے. خود اعلان کر رہے کہ میرا باپ وحشت میں. وحشت کس کو بولتے؟ آج تک مجھے کوئی مومن ایسا نہیں ملا جو کہے کہ میں اپنے باپ کی راحت کی نماز پڑھ. کیوں نہیں بولتے بھائی؟ جب وہاں پہ راحت ہے، آرام ہے، سب کچھ ہے وہاں کی زندگی میں، تو بولو کہ میرے باپ کی راحت کی نماز پڑھ. آج تک کوئی راحت نہیں بولے. ہم اعلان کر رہے وحشت کا، لیکن اس کے بعد ہم وحشت نہیں کھا رہے. وحشت دیکھیے ایک بڑی اچھی بات ہے کہ مرتا ہے 300 آدمی کو لے کے جاتا قبرستان میں، فیونل میں، اس کی تدفین میں. 3 مثال دے رہا میں. مرتا ہے 300 آدمی تدفین میں جا رہے. مرنے والا 300 آدمی کو بلا کے بتا رہا دیکھو تمہاری بھی یہی جگہ ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک آدمی مر رہا، 300 آدمی جا رہے ساتھ. جا رہے نہیں، ان کو بتا رہا دیکھو یہی جگہ ہے، یہی پہ تم کو رہنا ہے. اس جگہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں، نہ جاننا چاہتے کہ کیا جگہ، اس کے لیے کرنا کیا برزخ کے لیے. 1 یا 2 دعا دیتا بس کہ برزخ کے لیے بہترین اعمال. ابھی تو بات چلی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے، برزخ میں پہنچا ہی نہیں میں. اب مجھے معلوم ہے 2 دن میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، چلا جاؤں گا. اتنی بڑی ٹاپک ہے، 1000 چیزیں نکل رہی اس میں سے. بہترین اعمال پہلے بتا دیتا. برزخ کے لیے پہلی رات کا جب برزخ شروع ہوتی، اس کے لیے بہترین عمل، جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، جتنے لوگ اس وقت بھی برزخ میں ہیں، اس لیے کہ جتنے مر گئے ہم سے، رشتہ دار چلے گئے، وہ سب اس وقت برزخ کے اندر، سب اس میدان میں، اس جگہ پہ، اس دنیا میں ہے کہ جس کا نام برزخ. اس کے لیے بہترین عمل کیا کرو؟ صدقہ دو. سب سے بڑا عمل صدقہ ہے برزخ کا. صدقہ $1,00,000 کا نام نہیں ہے. صدقہ 1 سینٹ کا نام، ایک روٹی کے ٹکڑے کا نام، پیس آف بریڈ کا نام. پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ $1,000 دو. کچھ نہیں. ہر آدمی ایون امریکہ میں رہ کے دے سکتے. امریکہ میں رہ کے روز اپنی ماں، اپنے باپ کا صدقہ نکال سکتے. برزخ کے اعمال میں سب سے بڑی چیز صدقہ بتائے کہ تم صدقہ دو. اور اس صدقے کو ہمارے ذہن پہ شیطان نے ایسا پردہ لگا دیا کہ آپ کو دینا ہی نہیں. بہترین عمل آپ یہاں رہ کے کر سکتے. بیک ہوم انڈیا پاکستان جہاں سے بھی تعلق ہے، اپنے کسی آدمی کو، جو بھی ٹرسٹڈ آپ کا آدمی ہو، اس کے پاس مثال کے طور پہ آپ نے $500 انڈیا کے بھیج دیے یا پاکستان کے بھیج دیے. $500 کی یہاں ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 4 5 6 7 8 ڈالر. $10 آپ نے نکالا. 1 مہینے کی بات کر رہا ہوں. $10 اگر 1 مہینے میں آپ نکال سکتے، آپ خود بھیجو. جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ آدمی ہے اس کو یہ بھی بول رہا ہوں، اور اس کو یہ بولو کہ روز دو. $1000 مثال کے طور پہ روز 1 روٹی لے رہا. انڈیا پاکستان میں تو مشکل ہی نہیں، اتنے غریب ہیں. یا ایک کام اور کر سکتے، وہ پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں، یتیم کو دے دیں، بیوہ کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، جو بھی، لیکن دے تو مولا کے چاہنے والے کو دیں، عام لوگوں کو نہ دیں. تو آپ مثال کے طور پہ $1000 انڈیا کے بھیج، 10 12 $15 آپ نے بھیج $1000. اور اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ $500
मतलब 1000 नहीं 500 रुपए बोला इंडिया पाकिस्तान के, आपने किसी गरीब को दे दिया। 500 को डिवाइड कर लो 30 से, जितने भी आपके रुपया बनते डिवाइड करो, रोजाना नियत करो, यहां बैठ आपने लमसम उसको दे दिया, पहली को नियत करो रोज कि परवरदिगार आज जो भी बरसख में गया उसका सदका मैं दे रहा, जो भी मेरा बाप मां बरसख में उसका सदका, रोज का सदका। 500 रुपीज की वैल्यू क्या है यहां पे, 1000 रुपए की वैल्यू क्या आपके पास, कुछ नहीं है। लेकिन आप सोच रहे कि एक रोटी का टुकड़ा या एक पीस ऑफ ब्रेड, नमाज बाद में, दूसरे अमाल बाद में, सदका जो है वो बरसख में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चीज। बरसख में अगर तुम ये चाहते हैं कि तुम्हारा बाप तुम्हारी मां बड़े आराम के साथ रहे, बहुत कंफर्ट के साथ रहे, इतने सुकून के साथ रहे कि उनको जैसे वो दुनिया में तुम्हारे साथ रहते तो कितने आराम के साथ तुम टेक केयर करते अपने माँ बाप का, तो उसी तरह अगर तुमने 500 रुपए भेज के, मिसाल दे रहा मैं, या 1000 रुपए भेज के तुम रोज नियत करो कि परवरदिगार ये सदका मैं, अच्छा अब आप देखो फायदा, आप ये जो सदका निकाल रहे वो सिर्फ अपने बाप के लिए नहीं, माँ के लिए नहीं, भाई बहनों के लिए नहीं, आप एक सदके से 1 लाख मोमिनीन को जो बरसख में है उनको फायदा पहुंचा सकते। सबसे पहले आप अपने बाप का नाम ले, मां भाई बहन जो भी आपके रिश्तेदार है, उसके बाद ये बोले कि बरसख में जितने मोमिनीन है, उसके बाद ये बोलो कि आज जिसने पहला दिन बरसख में गुजारा, आज जिसकी पहली रात बरसख में थी, परवरदिगार उनके लिए भी ये मैं सदका दे रहा। एक आप सदका की नियत यहां कर रहे और सारे मासूम का जुमला हयातुल खुलूब अल्लामा मजलिसी और जिन्होंने मौत के बारे में पूरी तफसील एक रिसाला लिखा कि उसमें ये लिखते कि एक सदका जब तुम देते हो और ये कहते हो फुला 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 को मैं दे रहा, तो रिवायत का जुमला कि 70,000 रहमत के फरिश्ते नूर का तश्त लेकर उसकी लहर में जाते, ग्रेव में जाते और जाकर ये बोलते। आप सोचो वहां अगर 1 लाख आदमी की लहर में अगर 70,000 रहमत के फरिश्ते नूर को लेकर पहुंचे, इसलिए कि बरसख में कोई अंधेरे में है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, कोई मुसीबतों में है, कोई आग का अजाब है, किसी के ऊपर फांसी का अजाब है, किसी के ऊपर प्यास का अजाब है, जब ये पहुंचता और ये नूर का दश्त पहुंचता और उसका अजाब कम होता, वो पूछा जाता कि आया कहां से, तो बताया जाता कि फुला मोमिन ने तेरे लिए ये तोहफा भेजा है बरसख में, तू आराम के साथ रहने के लिए। वो एक अजाब खत्म हुआ, वो पूरे लोग आपके हक में दुआ करते कि अल्लाह इसकी वजह से आज मेरी तकलीफ दूर हुई, तू इसकी जिंदगी में आराम दे। उसके बाद जो हालात दुनिया के बदलते, जो परेशानियां आप दूर करना चाहते, जो आपके ऑब्स्टिकल्स है वो दूर होने के लिए, रास्ते खुलने के लिए बेहतरीन अमल बरसख के मोमिनीन को आराम पहुंचा। उसके बाद आप मुसलसल 1 साल 2 साल 10 साल तक रोज तो आप सदका देते रहे बरसख के लिए। 10 साल के बाद हम मरे, हम मरने के बाद अब आपको जरूरत नहीं है कि आपका बेटा भेजे या ना भेजे, बेटी भेजे या ना भेजे, अब आप जो पहुंच गए 10 साल जो आपने भेजा है वो सारी चीजें आप पे पलटाई जाती।